السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، یہ علامات قیامت یا قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اس کے تعلق سے آپ نے اس سے پہلے درس اور محاضرہ کے اندر بہت ساری ایسی نشانیوں کو سنا جو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی بہت ساری ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو بحیثیت علامت کے ہوں گی کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اسی کا یہ دوسرا پارٹ یا یہ دوسرا سلسلہ، جس میں ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ انسان کے اندر سے امانتیں اٹھ جائیں گی، سماج اور معاشرہ سے امانت ایسے اٹھ جائے گی کہ بہت ہی خال خال لوگ ہی امین اور امانت داری کی پاسداری کرتے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے، اور آپ اگر اس پر غور کریں اور دیکھیں تو واقعی سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر، خود مسلمانوں کے اپنے بیچ میں پہلے کے بنسبت اس وقت کا ایک مسلمان، پہلے کے بنسبت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کے اندر امانت داری کا وہ معاملہ نہ رہا جو پہلے کے لوگوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اور یہ بھی اس حقیقت کو بھی جاننا چاہیے کہ ایک آدمی فطرتاً امین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو امانت داری پر پیدا کرتا ہے۔ انسان فطری طور پر جھوٹا، عیار اور خائن نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ سماج کے اندر ایک بچہ جب تک وہ بری صحبتوں سے محفوظ ہوتا ہے اس کے اندر امانت داری کی صفت پائی جاتی ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس پر معاشرہ کے اثرات پڑتے ہیں وہ اسی طرح سے جھوٹ، فریب اور ایسی چیزوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے امانت داری کو رکھا ہے، اور ہر انسان کو، ہر شخص کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس امانت داری کی۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانہ نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے، لوگوں کے دلوں کے بیچ میں۔ جذر القلوب کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے امانت داری کو ڈال دیا ہے۔ تو انسان فطرتاً امین ہوتا ہے، سماج میں، معاشرہ میں ذاتی مفاد اور دیگر چیزوں سے متاثر ہونے کے نتیجے میں انسان خائن بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی کہ جب لوگ اس طرح سے خیانتیں کرنے لگیں گے تو جان لو
کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، لوگ اس امانت داری کے اصول اور ضابطوں کو ایک تو فطرت میں اللہ نے ان کے رکھی ہے، اور دوسری چیز لوگ پھر اللہ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے امانت داری کے قاعدے اور اصول کو سیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے علم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت آتی ہے، تو اب انسان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ان تعلیمات کی روشنی میں امانت داری کے ان ضابطوں اور پہلوؤں کو سیکھتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ینام الرجل النومہ فتقبض الامانہ من قلبی، ایک آدمی جو ہے سوئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے امانت داری کو قبض کر لے گا، امانت داری کو چھین لے گا اللہ رب العالمین، اور فیظل اسرها مثل اسر الوقت، آدمی جو ہے ایسے امانت داری کا اثر صرف اتنا قائم رہ جائے گا اس کے اوپر جیسے آگ کی تاثیر کسی لکڑی کے جلنے کے بعد قائم رہ جاتی ہے۔ اگر ایک لکڑی آگ میں جلا دی جائے تو جلائے جانے کے بعد دیکھنے میں آگ میں نہیں رہتی، لیکن آگ ایک اثر چھوڑ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک آدمی کا پورا ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ انسان کا نکل جائے گا، اور صرف خیانتوں کا ایک معاملہ اس کے ساتھ باقی رہ جائے گا۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے تفصیلی روایت بیان فرمائی، اور آپ نے بیان فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں قوم کے اندر یا فلاں جماعت کے اندر اور فلاں گروہ میں یا فلاں قبیلے میں ایک آدمی بڑا امانت دار ہے، ابھی بھی ایک آدمی بڑا امین ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سماج کے اندر امانتوں کا پیمانہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ لوگ امانت داری کے باب میں خال خال دیکھیں گے کہ فلاں آدمی امانت دار ہے۔ اور واقعی آج اگر سماج کے اندر دیکھیں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ان کے معاملے میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ ایک آدمی آج کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سودا کیا، فلاں سے معاملہ کیا، فلاں سے معاملہ کیا، لیکن فلاں جگہ ایک آدمی بڑا ایماندار دار ہے، میں نے اتنے سالوں سے اس کے ساتھ جو ہے تجارت اور بزنس کیا، اور وہ آدمی بڑا امین ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانت داری جو ہر مسلمان کے ایمان کا لازمہ ہے، جو ہر مسلمان کا خاصہ اور اس کی پہچان ہے، وہ امانت داری سماج سے اٹھ جائے گی اور بڑے خال خالی لوگ نظر آئیں گے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ راوی کہتے ہیں وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ الزَّمَانُ وَمَا أُبَالِي أَنَّكُمْ بَايَعْتُ، کہتے ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا دور آیا ہے کہ ہم لوگوں سے کسی بھی طرح کی کوئی خرید و فروخت کرتے، بزنس کرتے، تجارت کرتے، تو ہم اس آدمی کو اپنا مال آنکھ بند کر کے دے دیتے، اس سے لے لیتے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ پھر اور کہتے ہیں لَإِن كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ، اگر وہ آدمی مسلمان ہوتا تو ہم اس کے بارے میں یہ خیال رکھتے کہ اس کا اسلام میرے مال کو واپس کرنے پر آمادہ کر دے گا، اس کا ایمان، اس کا دین مجبور کرے گا کہ یہ خیانت نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ الصَّائِحِ، اگر وہ آدمی نصرانی ہوتا، عیسائی ہوتا، تو ہم اس بات کو جانتے کہ اگر یہ آدمی ذرا کمزور ہوگا تو اس کے اوپر جو ذمہ دار ہے یا جن کا یہ ماتحت ہے، جن کی ماتحتی میں ہے، تو ہم اس آدمی کے بارے میں جانتے کہ اگر 4 لوگ بیٹھیں گے سماج کے اندر تو یہ ضرور ہماری مال کو واپس کر دے گا۔ مطلب خیانت کا یہ پہلو اتنا عام نہیں ہے کہ یہ آدمی سرے سے ہماری پوری دولت کو گھبن کر جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے فَأَمَّا الْيَوْمِ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا معاملہ ہے، فَأَمَّا الْيَوْمِ، آج فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں، گنتے ہیں کہ فلاں آدمی بزنس کے قابل ہے، فلاں آدمی لین دین کے لائق ہے، اور فلاں آدمی لین دین کے لائق نہیں ہے۔
تو یہ جو ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے اٹھ جانے کے باب میں یہ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اور امانت، یہاں پر امانت کسی خاص دائرے میں نہیں، امانت کا ایک وسیع مفہوم اس حدیث کے اندر مطلوب ہے۔ امانت، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں خیانت کی جائے، کمی کی جائے تو بھی خیانت ہے، بندوں کے حقوق میں کمی کی جائے، اسے ضائع کیا جائے تو بھی خیانت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا نہ کی جائے یہ بھی خیانت ہے۔ تو خیانت کا یہاں پر ایک وسیع مفہوم لیا گیا ہے، اور یہ امانت جہاں جہاں بھی امانت داری کا یہ پہلو کمزور ہوگا، انسان اللہ کے حقوق کے ادا کرنے سے غافل ہے، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں، امانت داری کا پابند نہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی نے جو اخلاق کے ضابطے بتائے، محاسن اور فضائل بیان کیے، اس باب میں اگر انسان کمزور پڑا تو جہاں جہاں بھی وہ آدمی کمزور پڑتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ اس حدیث کے اندر یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی نے خیانت کو جوڑ کر کے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، صحیح بخاری صحیح الجامع کی 7179 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس آدمی کے پاس امانت نہیں ہے تو وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اس آدمی ایمان والا وہ آدمی نہیں ہو سکتا جو آدمی امانت دار نہ ہو۔ اور پھر آپ نے بیان فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، جو آدمی اپنے عہد و پیمان کا پابند نہ ہو، جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنے والا نہ ہو، تو یقین جانو کہ اس کے پاس دینداری نہیں ہے، اس کے پاس دینداری نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، صحیح الجامع کی ہی دوسری روایت ہے، اول ما یرفع من الناس الامانہ، سب سے پہلی چیز دنیا سے جو اٹھا لی جائے گی، مسلمانوں کے درمیان سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری، سب سے پہلی چیز امانت داری کو اٹھا لیا جائے گا۔ وآخر ما یبقى من دینہم الصلاۃ، اور لوگوں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں سب سے آخری چیز جو باقی رہے گی وہ نماز ہے، نماز باقی رہے گی۔ لیکن وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَلَاقَ لَهُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، کتنے ایسے مصلی ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہیں کہ جن کو ان کی نمازوں کا کوئی حصہ نہیں ملتا، نماز پڑھتے ہیں، نماز اپنی روح سے خالی ہوتی ہے، حرکت و عمل ہوتا ہے، بظاہر انسان رکوع سجدہ کرتا ہے، لیکن اس نماز میں وہ تاثیر، وہ اثر اور وہ اصلاح کا پہلو اور وہ حرکت و عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق بتائی، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں کہ یہ چیزوں سے نماز خالی ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کا 10واں حصہ لے کر کے لوٹتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اپنی نماز کا 20واں حصہ لے کر کے واپس آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی گنایا ہے، کئی مراتب اللہ کے نبی نے بتائے کہ انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس نماز سے جو اسے ملنی چاہیے اس کا 5واں حصہ، 6واں حصہ، 8واں حصہ، 10واں حصہ وہ آدمی لے کر کے آتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی گویا امانت داری کو اٹھ جانے، امانت داری کے قرب قیامت اٹھ جانے کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جاءہ اعرابی فقال، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اللہ کے نبی اپنی بات کہتے رہے، اس کی بات کی طرف آپ نے التفات نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی نے اس کی بات کو سنا نہیں، یا بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی نے اس کی بات کو ناپسندیدگی کی وجہ سے اعراض کر لیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کیا جو بات آپ کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے سائل کو بلایا اور کہا ہا انا، وہ بلایا کہ این اراه السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہا انا یا رسول اللہ کے نبی میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا زُيَّتِ الْإِيمَانَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، دیکھو
جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا. جب تو امانتیں ضائع کی جانے لگیں، لوگ ایک دوسرے کی امانتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھیں، تو تم جو ہے قیامت کا انتظار کرنا. اس راوی نے پوچھا، اس دیہاتی نے، کیف اضاعتھا، اللہ کے نبی اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے بیان فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ. جب ایک ایسا آدمی جو کسی چیز کا اہل نہیں ہے اس کو اہل بنا دیا جائے. ایک ایسا آدمی، اذا وسد الامر، جب معاملے ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو اس کا اہل نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ کیا ہے، امانتیں ضائع. امانتیں ضائع ہو گئی، اور جب یہ ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو قیامت قریب ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی، اور یہ بڑے اہم ترین نقطے کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے کہ اذا وسد الامر کی تشریح پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ معاملات کو غیر اہل کے سپرد کرنا. مثلا ایک آدمی کسی قوم اور جماعت کی لیڈنگ کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اس کی دولت کی بنا پر اس کو وہ اتھارٹی دے دی جائے. ایک آدمی کسی مسجد کی تولیت کا حق نہیں رکھتا یا وہ اہلیت نہیں رکھتا، لیکن اس لیے دے دیا جائے کہ وہ دبنگ ہے اور معاشرے میں جو ہے اس کی پکڑ ہے. ایسے ہی ایک چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر کے بڑی سے بڑے معاملے کو قوم و ملت کی قیادت ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دی جائے جو اس کا حل نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب ایسا معاملہ آ جائے گا، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب نااہل آدمی کے ہاتھ میں پاور اور قوت آئے گی تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ امانت داری کو ادا کرے گا، لوگوں کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرے گا. وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، خیانت کرے گا، لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے مظالم ڈھائے گا. یہی بات کی طرف اشارہ اللہ کے نبی نے کیا کہ جب ایسے لوگ ایسے عہدوں اور منصب پر قابض ہو جائیں گے تو پورا کا پورا بیلنس اور نظام بگڑ جائے گا، اور وہ چیز جب بگڑے گی تو وہی امانتوں کے ضیاع کا ذریعہ بنے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی قیامت کی نشانیوں میں سے امانت کا ضائع ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ امانتوں کا ضیاع یہ دراصل قیامت کے قریب ہونے کی نشانی، چھوٹی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیے دوسری چیز، قبض العلم و ظہور الجہل، علم کا دنیا سے اٹھ جانا اور جہالت کا معاشرے میں عام ہو جانا. بار بار کئی روایتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. یہ اللہ کے صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، معاشرے کے اندر ثابت ہو جائے گی. تو یہ اور اس بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں. اور علم کیسے اٹھائی جائے گی؟ وہ مشہور روایت جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی سے میں نے سنا آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی بندوں کے دلوں سے کھرچ کر کے علم کو نہیں اٹھائے گا. ہر بندے سے، ہر شخص کے دل سے کھرچ کر اللہ تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالی اہل علم کو، علماء کو جو گہری بصیرت رکھتے ہیں، علم کا درک رکھتے ہیں، گہری سمجھ بوجھ کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا سے اٹھا لے گا اور علم خود بخود دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور پھر وہ آدمی خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا. تو یہ معلوم ہوا کہ علم کا اٹھ جانا یہ اصل میں یہاں مطلوب شرعی علم ہے، دینی علم ہے، شریعت کا علم ہے. یہاں دنیا کا علم مطلوب نہیں ہے. عمومی طور پر علماء نے اس کے اندر ذکر کیا کہ شریعت اور دین کی گہرائی اور بصیرت دنیا سے اٹھتی چلی جائے گی. ایسے آپ دیکھیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب. اسلام ایسے ہی مٹ جائے گا لوگوں کے دلوں سے، سماج سے،
کہ جیسے کپڑے کا پر کوئی چھاپ ہو، کوئی پرنٹ ہو، تو آہستہ 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 وہ پرنٹ اس کپڑے سے مسخ ہونے لگتی ہے، مٹنے لگتی ہے، اور پھر وہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ایک آدمی کے اسلام کا ہے کہ اسلام سماج سے، ایک مسلمان کے دل سے اسلام کا وقار، اسلام کی حیثیت، اسلامی تعلیمات کی حیثیت دلوں سے آہستہ آہستہ اٹھتی چلی جائے گی، اور پھر جہالت عام ہوتے چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی۔ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، یا لوگ اتنا بھی نہیں جانیں گے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اس کا بھی علم نہیں رہ جائے گا لوگوں کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ کی کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب اٹھا لی جائے گی، اور جو ہے کہتے ہیں لا یبقى فی الارض منہ آیہ، قرآن کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہیں رہے گی، قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ وَتَبْقَى طَوَائِفْ مِنَ النَّاسِ الشیخ الکبیر العجوز، لوگ بوڑھے بوڑھیاں، ایسے لوگوں کا ایک طبقہ باقی رہے گا، ان کا معاملہ یہ ہوگا، وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ، بس ہم لا الہ الا اللہ، بس یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں اور ہم اسی پر قائم رہیں گے، ہم یہی اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں، فنحن نقولها، ہم اسی کو کہیں گے بس، اور ہم نہیں جانتے دین کے بارے میں کچھ۔ اس کے بعد فقال له صلح، یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی ہیں، تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ، جب وہ نماز نہیں ادا کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں جانیں گے، تو یہ کلمہ ان کو کیسے فائدہ دے گا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب انہوں نے 3 بار اسی بات کو دہرایا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا، یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا، یہ کام جو نہیں کر رہے ہیں جہالت کے نتیجے، ان کو معلوم نہیں ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ اسی سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ نماز کا تارک جو جہالت اور سستی کی بنا پر ترک کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس روایت کا مفہوم یہی سمجھا ہے، تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ایک دوسری روایت کے اندر ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، بڑے علماء کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جانے لگے گا۔ یہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے سلسلہ الصحیحہ کے اندر 87 نمبر کی یہ روایت ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں، معاشرہ میں شرعی علم کا پورا مزاج بگڑ جائے گا، اور لوگ اہل علم سے جڑنے کے بجائے جو آدمی بھی دین کے نام پر کھڑا ہو جائے گا لوگ اس سے جڑنا شروع کر دیں گے، اس کی مجلسوں میں اس سے فتویٰ پوچھنا، اس سے علم حاصل کرنا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ گواہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے اہل علم کی مجلسیں ہیں، بڑے علماء موجود ہیں، لیکن ایک آدمی آتا اس کو مسئلہ پوچھنا ہے، علماء سے نہیں پوچھتا، ایک عام آدمی سے پوچھتا ہے، ایک عام شخص سے پوچھتا ہے، کیونکہ میڈیا میں اس نے چمکتے ہوئے اسی کو دیکھا ہے، میڈیا میں چمکتے ہوئے اسی کو دیکھا ہے، اسی کو جانتا ہے، اس کے لیے مسئلہ علماء سے نہیں ایک عام آدمی، ایک ایسے لوگوں سے پوچھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو جاننے کے بعد ہمیں سمجھنا چاہیے ان بنیادوں کو، ان اصول اور ضابطوں کو۔ امام عبداللہ ابن مبارک اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہاں جو ہے صغیر سے کیا مراد ہے؟ اندل اصاغر کہا گیا نا، چھوٹے لوگوں سے، تو یہاں کہتے ہیں اصاغر سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں اصاغر سے مراد عمر کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں ہے، یہاں اصاغر سے مراد سن کا اور عمر کا معاملہ نہیں ہے، یہاں علم کا معاملہ ہے۔ اگر ایک شاگرد گہرا علم اور گہری بصیرت رکھتا ہے
تو استاذ کو اس سے علم لینے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے، اور ہمارے سلف نے ایسا دکھایا ہے کر کے عملی طور پر۔ آپ دیکھو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کبار علماء میں سے ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں زید بن بکر، یہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی کتاب کی شرح حضرت ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی سلف میں بھی آپ دیکھو گے امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں جب کوئی صحیح حدیث تمہیں معلوم ہو جائے تو مجھے بھی بتانا اس کے بارے میں۔ تو یہ سلف کا مزاج تھا، سلف کا طریقہ تھا۔ علم لینے کے باب میں ایسی چیز دیکھی جاتی تھی کہ واقعی اس آدمی کے پاس علم ہے، علم کی سمجھ بوجھ ہے، گہرائی ہے۔ قد آوری کو کبھی خاطر میں نہیں لایا گیا سلف کے یہاں کہ ایک آدمی قداور ہے تو وہ لازم بھی نہیں ہے کہ وہ آدمی علم میں ہی اتنا بڑا ہو۔ تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، اور اس کو صحابہ نے کیسے سمجھا آپ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اتاہم العلم من اصحاب محمد، لوگ اس وقت تک خیر پر باقی رہے جب تک لوگ اصحاب رسول سے علم حاصل کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے بعد کے ادوار میں صحابہ سے لوگ علم لیتے رہے تو خیر پر باقی رہے کہتے ہیں، اور جب انہوں نے اصل سورسز اور اصل مرکز کو چھوڑ کر کے ایسے کمزور علم والوں سے علم لینا شروع کیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر وہ جو ہے فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبْلَ أَصَاغِرِهِمْ، جب ان کے چھوٹے لوگوں سے علم پھیلنے لگا تو خواہشات نفس اس میں داخل ہونے لگی اور پھر لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ تو یہ مفہوم جو ہے صحابہ نے سمجھا ہے اس کو۔ ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا جاء العلم من قبل الصغیر استعصى علیہ الکبیر، جب علم چھوٹے لوگوں سے آئے گا تو یہ چھوٹے لوگ متکبر ہو جائیں گے اور بڑوں پر جرأت مندی کریں گے۔ چھوٹوں سے آئے گا تو بڑوں پر جرأت کا کام کریں گے، اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا ہی تاریخی اور فراست پر مبنی جملہ ہے کہ جب بڑے لوگوں سے اعراض کیا جائے گا تو لازمی عنصر ہے اس کا کہ چھوٹے لوگوں کے اندر جرأت مندی بڑھے گی، اور پھر وہ بڑوں کے اوپر کلام کریں گے، اور بڑوں کا احترام، ان کا علم، یہ ان کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ تو یہ اس طرح سے میرے بھائیوں اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھیے جو ہے علم کا ضائع ہو جانا اور جہالت کا پھیلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک مسلمان کو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے۔ آپ کو بتاؤں قصہ گو لوگوں کا جب علم کمزور پڑے گا تو کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل ہٹیں گے اور اس کی جگہ پر قصہ گوئی عام ہوگی، کہانیاں عام ہوں گی، لوگ فلاں بزرگ سے ایسا آیا ہے، فلاں بزرگ کی ایسی کرامت ہے، اور یہ تاریخ کے اندر واقعہ ملتا ہے ایسا۔ اب دیکھیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام یحییٰ ابن معین استاد شاگرد ہیں دونوں، کہتے ہیں بغداد کی جامع مسجد کے اندر گئے کسی کام سے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نماز کے بعد ایک آدمی جو ہے قصہ بیان کر رہا ہے، واقعہ بیان کر رہا ہے، اور کہتا حدثنی احمد ابن حنبل وحدثنی یحییٰ ابن معین۔ واقعہ کیسے بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس واقعے کو مجھ سے احمد ابن حنبل نے بیان کیا ہے اور یحییٰ ابن معین نے بیان کیا ہے، اور واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اسی مجلس میں اتفاق سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن معین دونوں پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیران کہ میں نے تو یہ واقعہ نہیں بیان کیا اس آدمی سے۔ امام احمد ابن حنبل یحییٰ ابن معین کی طرف دیکھتے ہیں شاید انہوں نے بیان کیا ہو، اور وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے بیان کیا ہو، اور پھر قریب ہو کر پوچھتے کہ آپ نے بیان کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو بیان نہیں کیا اس واقعے کو۔ پھر یہ کہتے ہیں میں نے بھی بیان نہیں کیا، اور وہ کیا کہتا ہے قصاص جو واقعہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے اس واقعے کو مجھ سے یحییٰ ابن معین نے اور احمد ابن حنبل نے بیان کیا ہے۔ اب احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس کے قریب گئے اور کہا کہ بھائی میں احمد ابن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ ابن معین ہے، ہم دونوں نے تو تم سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، یہ واقعہ ہم نے تو تم سے بیان نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ارے دنیا میں صرف تم ہی جو ہے احمد ابن حنبل ہو اور یحییٰ ابن معین ہے۔ اس واقعے کو مورخین نے ذکر کیا اور نقل کیا
کہ اصل علم جب اٹھتا ہے تو قصہ گوئی عام ہوتی ہے سماج کے اندر. اور اتنا ہی نہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص، جھوٹے قصہ گوؤں کا واقعہ ذکر کیا اس کے اندر، حدیث کے نام پر، سیرت کے نام پر، تاریخ کے نام پر کیسے کیسے واقعے گڑ گڑ کر کے. تو اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ محمد بن جریر الطبری یہ سردار مفسرین میں سے ہے، قرآن کریم کی تفاسیر میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور جو ہے ابتدائی دور کے مفسرین میں سے ہے، غالباً 321 یا 322 یہ جو ہے ان کی وفات کا. تو اس طرح سے جو ہے تو کہتے ہیں کہ امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ جو ہے محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ایک قصہ گو آدمی کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہے اور اس کی تفسیر کرتا ہے، کہتا ہے زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلس مع اللہ سبحانہ وتعالی علی عرشہ، اللہ تعالی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عرش پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اتفاق سے جب اس واقعے کو سنا اس مجلس میں، اس قصہ گو سے، تو کہا کہ تو جھوٹا ہے، اس آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے، اس آیت کی یہ تفسیر نہیں ہے. تو کہتے ہیں قصہ گوئی کا اتنا اثر اور مزاج قائم ہو چکا تھا کہ جو ہے محمد بن جریر الطبری آئے تو اپنے گھر کے دروازے پر ایک عبارت لکھ دیا. وہ عبارت یہ تھی سبحان من لیس لہ انیس ولا علی عرشہ جلیس، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے عرش پر اس کا کوئی جلیس اور ساتھی نہیں ہے. یہ عبارت لکھ دیا. تو کہتے ہیں لوگوں نے جب ان کے گھر پر یہ عبارت لکھا ہوا دیکھا تو لوگ لگے پتھراؤ کرنے، کہتے ہیں ان کے دروازے کو توڑ دیا، ان کے گھر کو توڑ دیا، بڑی مشکل سے ان کی جان بچی. یہ واقعہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سماج میں عموماً یہ بہت بڑا بلوا اور مصیبت ہے کہ اصل علم جب کمزور ہوتا ہے تو قصہ گوئی اور ایسے فرضی واقعات، کرامتیں اور طرح طرح کی ایسی چیزیں علم گلم جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دین سے، وہ دین کے نام پر فروغ پاتی ہے اور اس کا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کثرت القراء و قلت الفقہاء، پڑھنے والے قاری قرآن معاشرہ اور سماج کے اندر بہت ہوں گے، لیکن قرآن کی صحیح بصیرت اور فہم رکھنے والے، دین کی فقاہت اور گہرائی رکھنے والے یہ بہت معمولی لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تکثر فیہ القراء و تقل الفقہاء، کہ اس کے اندر قاری قرآن بہت ہوں گے لیکن فقاہت رکھنے والے یہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. یہ اللہ کے نبی نے اسے بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی. ایسے ہی آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ہے جس کو علماء نے، امام دارمی نے موقوفاً روایت کیا ہے. شیخ البانی کہتے ہیں روایت تو موقوف صحیح ہے لیکن حکماً یہ روایت مرفوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حکماً. کہتے ہیں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، تم کیا کرو گے جب ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنہ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گا. اور پھر یحرم فیہ الکبیر، ایک آدمی اس فتنے میں بوڑھا ہو جائے گا اور بچہ تیزی سے پرورش پائے گا. کہتے اذا ترک منہا شیء قیل ترکت السنہ، ایسا دور ہوگا کہ ایک آدمی اگر کسی بدعت کو ترک کر دے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو اس نے سنت کو چھوڑ دیا، دیکھو اس نے سنت کو ترک کر دیا، سنت کو چھوڑ دیا. اور معاملہ یہی ہے، ایک آدمی اگر بدعتوں کا رسیہ ہو اور بدعتوں پر چلنے والا ہو اور اللہ اسے توفیق دے دے کہ اس کو سمجھ آئی اور اس نے بدعت کو ترک کر دیا، تو معاملہ یہی ہے کہ اس کو بدعتی کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے سنت رسول کو ترک کر دیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بزرگوں اور فلاں فلاں سے یہ چیز آ رہی تھی اور اس نے چھوڑ دیا جو ہے اس کو. تو یہ یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اور کہتے ہیں پوچھا گیا متی ذالک، یہ دور کب آئے گا، یعنی کیسے یہ معاملہ ہوگا؟ تو کہتے اذا ذہبت علماؤکم وکثرت قراؤکم، جب تمہارے علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، تمہارے علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور دین کے نام پر حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے. اب ہر آدمی کہے گا میں نے تو فلاں کتاب پڑھی ہے، میں نے تو فلاں نیٹ پر اتنا سرچ کیا ہے، اور میں نے اتنے علماء سے استفادہ کیا ہے. وہ بات کرے گا، لیکن حقیقت میں تمہارے جو اہل علم ہوں گے وہ سماج سے اٹھا لیے جائیں گے، اور صرف ایسے لوگ جن پر علم کا لیبل لگا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ علم کی گہرائی نہیں رکھتے ہوں گے، وہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں وہ قلت فقہاؤکم، تمہارے فقہا کم ہو جائیں گے، وہ کثرت عمراؤکم، اور تمہارے نگراں، محافظ اور ایسے عمرہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ قلت امناؤکم، اور امانت دار لوگ بہت کم رہ جائیں گے. والتمست الدنیا بعمل الاخرہ، دین کے نام پر، دینداری کے معاملے پر دنیا تلاش کی جانے لگے گی. لوگ نام لیں گے دین کا اور کام کریں گے دنیا کا، نام لیں گے دین کی خدمت کا اور مقصد دنیا کا حصول ہوگا. یہ بظاہر بڑا تلخ جملہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، لیکن واقعی اگر سماج کے اندر دین کے نام پر دنیا بٹورنے کی جو روش عام ہے، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ لوگ دین کے نام پر دنیا جمع کرنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھو، اس بات کو کہہ دینے میں کوئی مطلب دقت محسوس نہیں ہوتی کہ ایک آدمی ایک تقریر اور ایک خطاب کرنے کے لیے سودا بازی کرتا ہے. کیا ایسا آدمی اس پیشین گوئی کے اندر شریک ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں گے ایک آدمی دین کے اوپر، دین کے نام پر اگر مجھے اتنا دیا جائے گا تو میں یہ کام کروں گا دین کا، اور اگر نہیں دیا جائے گا تو نہیں کرتا. تو یہ چیز کیا ہے؟ علماء کو اخلاص، علماء کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنی چاہیے. اللہ کے دین کی خدمت کا صحیح جذبہ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ چیز ذمہ داری ڈالی ہے، اور یہ ذمہ داری ان کے اوپر از خود عائد ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر، شیخ البانی نے اس روایت کو ذکر کیا، اور شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ جملہ لکھا فَإِنَّ كُلَّ فَقْرَةٍ مِّن فَقْرَاتِهِ، اس حدیث کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ اور جملہ قد تحقق فی العصر الحاضر، اس دور کے اندر ثابت ہو چکا ہے. شیخ البانی نے اس حدیث پر یہ نوٹ چڑھایا ہے، اور کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ كَثْرَةِ الْبِدْعِ وَإِفْتِنَانِ النَّاسِ بِهَا، بدعتوں کی کثرت اور لوگوں کا اس میں پڑ جانا، یہ پوری طرح سے بلوا اور مصیبت عام ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے حقیقت میں دنیا کے اندر قرب قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی کہ علم یہ اٹھا لیا جائے گا، اور علم کے نام پر بہت سی چیزیں سماج کے اندر عائد ہو جائیں گی. ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ذہاب اہل الخیر والدین، متقی لوگ، نیک لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، سماج کے اندر سے اٹھا لیے جائیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. آپ فرماتے لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها أجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. مسند احمد کی روایت ہے، شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالی شریطہ، ایسے لوگ جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ لے لے گا، اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. اور فیبقى فیہا اجاجہ، اجاجہ کہتے ہیں ردی چیز کو، چھلنی سے جو چھانا جاتا ہے تو اس میں جو ردی چیزیں گرتی ہیں اس کو اجاجہ کہا جاتا ہے. یا اسی کو جو ہے بعض روایتوں کے اندر خفالہ کہا گیا ہے، بعض روایتوں کے اندر
جو ہے کسی دوسرے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو نہ منکر کو سمجھ پائیں گے کہ منکر کیا ہے، معروف کیا ہے، یہ اس میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے ایسی دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا آپ نے کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، کہ دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں گے، ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھائے جائیں گے۔ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، جیسے جو کا ردی حصہ یا کھجور کا پتنگا یا معمولی حصہ خراب کھجور باقی رہ جاتا ہے، ایسے ہی سماج کے اندر ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے کہ ان میں صالحیت اور نیکی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ عود ارض العرب مروجن وانہارا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عرب کی زمین یہ سنگلاخ زمین ہے۔ یہاں پر قرآن نے غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا ہے۔ غیر ذی زرع جہاں کھیتی باڑی، نہریں، پانی، باغات، ایسی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب میں عرب کی یہ سنگلاخ زمین یہ ہری بھری ہو جائے گی۔ یہاں باغات کی کثرت، نہروں کی کثرت، پھل فروٹ کی کثرت، ایسی چیزیں کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، اور آپ نے بیان فرمایا جب یہ چیز عام ہو جائے گی لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، یہاں تک کہ عرب کی زمین یہ سرسبز و ساداب ہو جائے۔ مروج کہتے ہیں یقال للارض ذات الکلا، ایسی زمین جس میں خوب کھیتیاں، گھاس پھوس اور ایسی چیزیں اگ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ایسے ہی چونکہ دیکھیے قیامت کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، چھوٹی نشانیاں، اور اس کو صرف 2 قسطوں میں سمیٹنا تھا، اس کے لیے میں نے وہ خاص نشانیاں جو عموماً ہمارے سے اور ہمارے سماج سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی نشانیوں کو زیادہ تر میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو ڈیکوریٹ کیا جانے لگے گا۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہیں ہیں، اور عبادت کی جگہوں میں اسلام کے اندر اصل سادگی ہے کہ اس کو سادگی کے ساتھ رکھا جائے، اس کو نقش و نگار نہ کیا جائے، اس میں ایسی چیزیں منقش نہ کی جائیں کہ لوگوں کی نگاہ خشوع خضوع سے ہٹ کر ان چیزوں پر پڑے۔ یہ اسلام کے اندر اصل ہے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ الاصل ان المساجد دور لعبادت اللہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہیں، اور یبنیھا العبد احتسابا للاجر والثواب، کہ ایک آدمی جب مسجدوں کو تعمیر کرے تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی رضا اور ثواب کی امید ہو۔ اور جو کہتے ہیں لیکن فی آخر الزمان، آخری زمانے میں مسجدیں اس طرح سے تعمیر کی جانے لگیں گی کہ لوگ مسجدوں کے بنانے میں فخر کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے لگیں گے، تمہاری مسجد تو چھوٹی ہے، میں نے جو بنوائی ہے وہ مسجد دیکھو۔ تو یہ اصل میں جب سوچ پیدا ہوگی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر ایسا ہے، آپ دیکھو گے بعض لوگوں کی بلڈنگیں جب نہیں بکتی ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں، اس کی 4 دیواری میں مسجد تعمیر کر دیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو آسانی بھی ہو، لیکن اس بہانے سے ہمارے فلیٹس بھی بک جائے، اور ایسا ہوا، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے۔ تو یہ صورت کیا ہے، اگر واقعی وہ آدمی خلوص ہے اور مخلص ہے اور لوگوں کو یہ سہولت دینا چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو معیوب نہیں ہے، لیکن اگر فلیٹ کو بیچنے کے لیے تعمیر کرتا ہے تو واقعی یہ چیز قابل غور ہے، اور اس آدمی کو اپنے اخلاص کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں سے 2 فولڈر بھی چھپا ہے شاید مسجد کے اوپر، اس پہ میں نے تحقیق کیا بہت تفصیل کے ساتھ۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ابن جوزی کا ایک قول نقل کیا ہے، کہا جب دیکھو کہ کسی مسجد کا بنانے والا، تعمیر کرنے والا اپنے نام کا بینر لگانا چاہتا ہو اس مسجد پر، تو جان لو کہ وہ آدمی مخلص نہیں ہے مسجد کے بنانے میں، جان لو کہ وہ آدمی مسجد کی تعمیر میں مخلص نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ کر
اپنی تشہیر چاہتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو مسجدیں کیا ہیں؟ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس میں سادگی ہونی چاہیے، ڈیکوریشن نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسجدوں پر کمکمے، چھالے یا خاص عید میلاد النبی آ رہا ہے، آپ دیکھیے گلی کوچے کی مسجدیں بھی سجائی جائیں گی اور اس میں طرح طرح کے نقش و نگار اور ساری چیزوں کا انتظام کیا جائے گا۔ اس روایت کے مطابق یہ اعمال خلاف سنت ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یتباہی الناس فی المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے بنانے میں فخر و مباحات سے کام لینے لگیں گے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ مسجدوں کے فخر و مباحات کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ثم لا یأمرونها الا قلیلا، کہتے ہیں لوگ مسجدیں بنا لیں گے لیکن اس کو آباد رکھنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی ان کے اندر۔ مسجدوں کو عبادت کے لیے آباد رکھنا، دیکھیے تعمیر میں دونوں چیزیں علماء نے داخل کی ہے، ایک تو مادی تعمیر جو دولت لگا کر مسجد تعمیر کی جاتی ہے، اور ایک معنوی تعمیر جو ہے، ایک معنوی تعمیر کی مسجد کو آباد رکھا جائے، اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس میں ذکر کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اس مسجد سے جب گزرا جائے تو اس مسجد کا حق 2 رکعت ادا کیا جائے۔ تو یہ اصل میں مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے، اور مسجدوں میں اس طرح کی چیزیں یہ فخر و مباحات کا ذریعہ ہیں۔ جو ہے علامہ ابن رسلان یہ جو ہے یہ سنن ابی داؤد کے شارح ہیں، کہتے ہیں میں نے مصر اور شام میں کتنی ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جو سیر اور تفریح گاہ بن گئی ہیں، سیر اور تفریح گاہ بن گئی، اور آپ کے ہندوستان میں بھی کتنی ایسی تاریخی مسجدیں کہلاتی ہیں وہ آج سیر سپاٹے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ آپ دیکھو گے تو بیرونی ملکوں سے، خود ہندوستان سے ایک آدمی سفر کر کے جاتا ہے صرف اس کی زیارت کے لیے، اور اس کی حیثیت صرف زیارت کی رہ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، جو مقصد ہوگا اس کی تعمیر میں وہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا۔ یہاں تک کہ آپ اگر دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان احادیث رسول کی روشنی میں کیا مطلب سمجھا تھا، آپ نے اپنی دور خلافت میں بہت ساری مسجدوں کو تعمیر کروایا، اور اس موقع پر ایک خاص حکم جاری کیا، کہا کہ اکن الناس من المطر، دیکھو اپنے گورنروں کے نام لکھا، کہا دیکھو جب مسجدیں بنانا تو اس سے مطلب صرف یہ ہو کہ لوگوں کو بارش طوفان سے محفوظ کر دو تاکہ لوگ سکون سے اس میں عبادت کر سکیں۔ وَإِيَّاكَ أَن تُحَمَّرَ وَتُصَفَّرَ، تم اپنے آپ کو بچانا اس کو زرد کرنے سے، لال پیلا کرنے سے، ڈیکوریٹ کرنے سے، اور فَتَفْتِنَ النَّاسِ، اور اس طرح سے اگر تم نے کیا تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، آج آپ دیکھیے کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جس کا ممبر و محراب اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا منقش اور نقش و نگار والا ہوتا ہے کہ اگر ایک نمازی کھڑا ہو جائے تو اس کی نگاہ بار بار اس پر جاتی ہے۔ کیا ہے؟ یہ فتنے کی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک بار جو ہے نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر دے دی گئی تھی، ابو جہم رضی اللہ عنہ نے ایک چادر دے دیا تھا جو ہے بردہ نجرانی، تو اس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو جب نیت باندھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا جب، تو آپ کی نظر بار بار جو ہے جا رہی ہے چادر کے نقش و نگار پر، رنگ پر، تو آپ نے جیسے سلام پھیرا کہا ارے کہاں ہے ابو جہم، بلاؤ اس کو اپنی چادر لے کر جائے اور میری وہ نجرانی چادر مجھے جو ہے واپس کر دے، وہ کھردری جو چادر تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ جو ہے یہ آپ نے فرمایا الحتنی آنفا عن صلاتی، اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا، اس نماز سے اس نے مجھے غافل کر دیا ہے۔ تو جب اتنی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نہیں دیا تو ایک مسلمان کو مسجدوں کے باب میں احتیاط برتنا چاہیے، اور اس میں مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ الخضاب بالسوات، لوگ کالا خضاب استعمال کرنے لگیں گے۔ کالا خضاب شریعت کے اندر حرام ہے، منع ہے، شریعت کے اندر منع ہے، لیکن یہ ایسا فتنے کا دور ہے کہ اس میں بھی کچھ علماء
یا علم کے نام پر، تحقیق کے نام پر اس کے جواز کا فتویٰ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس کے جواز کی کوشش کرنے کی اصل میں خضاب کہتے ہیں۔ خضاب کی جو تعریف علماء نے کی ہے، یغیرون الشعر الابیض من الشیب الواقع فی الراس واللحیہ باللون الاسود۔ علماء نے خضاب کی تعریف یہ کی ہے کہ آدمی کی داڑھی اور سر کے بال اگر سفید ہو جائیں تو آدمی اس کو کسی کالے مہندی سے یا کالے کیمیکل سے یا کسی جو بھی چیزیں معاشرے میں ہیں اس کے ذریعہ سے بدل دے کہ وہ کالا ہو جائے۔ تو کیا ہے یہ؟ خضاب ہے۔ اور خضاب ایک خاص قسم کی چیز تھی جس کے ذریعہ سے لوگ اس طرح کی تغیر کرتے تھے۔ البتہ اگر ایک آدمی مہندی لگائے یا سرخ کلر قسم کا خضاب لگائے تو شریعت کے اندر یہ چیز حرام نہیں ہے۔ اس چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ان کے تو سارے بال کا سگامہ ایک پودا ہے جس کا پورا معاملہ وائٹ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ غیرو اس کو تبدیل کر دو ان کو، تاکہ جو ہے چہرے کی حسن اور خوبصورتی، اور اس طرح سے اس کے لیے اللہ کے نبی نے اجازت دیا ہے۔ تو اس طرح سے خضاب کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، یکون قوم یخضبون فی آخری الزمان بالسواد الاسود۔ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کالا خضاب استعمال کریں گے، اور ان کا معاملہ ایسے ہوگا کحواسل الحمام، جو ایسے ہوں گے جیسے کبوتر کا یہ حصہ کالا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ عموماً کالا ہوتا ہے لیکن بعض کبوتروں کا کالا نہیں ہوتا، تو اغلبیت کی بنا پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جیسے ان کی چونچیں یہ حصہ کالا ہوتا ہے، یہ اسی سے بعض علماء نے اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے، یہ جو فرینچ کٹ داڑھی کا معاملہ شروع ہوا ہے یہ کہتے ہیں بالکل اسی حدیث کی تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز بیان فرمائی، یہ فرینچ کٹ جو یہ سلسلہ ہے تو یہی کبوتر کے یہ حواصل ہیں، اور اس کو اسی سے جوڑ کر کے علماء نے اس کی تشریح بیان کی، جس سے بچنا چاہیے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز بیان فرمائی ہے، کثرت و موت الفجاء، اچانک لوگوں کا مرنا، اچانک آدمی کا مر جانا، انتقال کر جانا، یہ جو ہے بڑی ہی عام قسم کی چیز ہے جو سماج اور معاشرہ کے اندر بالکل عام ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہٹھا کھٹا آدمی اٹیک آیا، پتہ چلا دوسرے دن خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اس قسم کے امراض اور ایسی چیزیں بہت کم تھیں، اس زمانے میں لوگوں کا اچانک مرنے کا حادثہ اور معاملہ بہت کم ہوتا تھا اس زمانے میں لوگ، اور یہ بڑی ہی اہم ترین چیز ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا، وہ آدمی اقربا اعزا جو ہے دوسرے لوگ جمع ہوتے، آدمی اپنی غلطیاں معاف کرواتا تو وہ تلہ کرتا، ایک آدمی اپنے قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کر لیتا، یا اپنے اولیاء اپنے جو ہے ورثہ کو اس کو بتا دیتا، بہت ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد ایک آدمی اللہ سے توبہ استغفار کر کے، حتیٰ کہ کلمہ پڑھ کر کے کتنے لوگ جو ہے وفات پاتے۔ لیکن اب قیامت کی نشانیوں کا یہ ظہور، اس کی علامتیں ظاہر ہے معاشرے کے اندر کہ ایک آدمی ہٹھا کھٹا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ کتنا قرض باقی تھا، کس کس گناہ میں ملوث تھا، کہاں کہاں کون سا معاملہ تھا، اپنے بچوں اور بیوی بچوں کو بھی کوئی وصیت نہیں کر پاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو شریعت کے اندر پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں بعض آثار ایسے ملتے ہیں کہ مومن کے بارے میں اس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، شیخ البانی نے اس کو رکھ کیا ہے۔ اور اس بارے میں جو روایت موجود ہے وہ روایت یہ ہے کہ موت الفجأہ اخذت و اسفن، یہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ مدی اچھی موت کی علامت اچانک مرنا نہیں ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من امارات الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے کہ ان یظہر موت الفجأہ، اچانک مرنے، اچانک والی موت یہ معاشرے میں ظاہر ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے انتشار الزنا والخمر وظہور المعازف، بدکاریوں کا عام ہو جانا، اور اسی طرح سے سود کا عام ہونا، شراب نوشی کا عام ہونا، اور گانے بجانے کے آلات کا کثرت کے ساتھ معاشرے میں عام کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بتائی ہے۔ اور ہم اور آپ جس معاشرہ اور سماج کے اندر رہتے ہیں اس میں پریکٹیکلی طور پر دیکھ سکتے ہیں، عملی طور پر تجزیہ کر سکتے ہیں آپ کہ سماج کے اندر عزتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، عزتوں کی کا کوئی وقار باقی نہیں رہ گیا ہے، اور اس طرح سے سماج اور معاشرہ کے اندر اخلاقی ابتری عام ہوئی ہے کہ ایک انسان زناکاری اور بدکاری تو رہی، ہم جنسی تک کی چیزوں کو باقاعدہ قانونی لائسنس دے دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان من اشراط الساعہ یظہر الزنا، بدکاری عام ہو جائے گی، اور بدکاری کے عام ہونے کا بہت بڑا نقصان سماج اور معاشرہ پر پڑتا ہے۔ نسلیں مفلوج ہو جاتی ہیں اور انسان کی نسل کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اور اس کے نتیجے میں جب انسان کی نسل خراب ہوتی ہے تو شرافت، امانت، اخلاق، یہ ساری چیزوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے معاشرے سے، اور بے حیائی پوری طرح سے عام ہو جاتی ہے۔ بے پردگی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہ ساری چیزوں کی کوئی وقات نہیں رہ جاتی ہے۔ تو نسل کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بدکاری جیسی لعنت کو حرام قرار دیا، اور اس کے ذریعہ سے اللہ نے انسانوں کی شرافت اور غیرت کو باقی رکھنے کا ایک مضبوط بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان اپنی غیرت پر، اپنی وقار پر، اپنی حیثیت پر قائم ہے۔ تو اس طرح سے اور سماج کے اندر جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو یہ چیزیں انسان کی بے غیرتی، دیوسیت اور حیوانیت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے وَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجُ الْحُمَرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی کہ وہ لوگ اتنے برے ہوں گے، اتنے بدترین لوگ ہوں گے کہ ایسے ہی جفتی کریں گے اپنی عورتوں کے ساتھ جیسے گدھے عمومی طور پر ملاپ کرتے ہیں۔ اسے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے ہی بے حیائی عام ہو جائے گی معاشرے کے اندر، یہاں تک کہ آپ نے بیان فرمایا ایک دوسری روایت کے اندر ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا تفنا ہذہ الامہ، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتی یقوم الرجل الی المرأہ، یہاں تک کہ ایک آدمی ایک عورت کے پاس آئے گا فیفترشھا فی الطریق، اور بیچ ماحول میں ایسے ہی سڑک پر ایسی جگہوں پر جہاں لوگ چلتے پھرتے ہوں گے وہاں پر عورت کو بچھائے گا، اور جو ہے اس موقع پر جفتی کرے گا فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ، اس وقت میں سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو کہے گا لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَيْطِ، کاش کہ یہ آدمی اس دیوال کے پیچھے جا کر کے بدکاری کرتا، اس دیوال کے پیچھے جا کر کے بدکاری کرتا۔ یہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا دور سماج اور معاشرہ کے اندر طاری ہوگا اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور آپ اگر اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو یورپی تہذیب کو ایک نظر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کسی قسم کی اور وہی تہذیب آپ کے اپنے ملک اور سماج کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بتایا۔ قیامت کی مطلب چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، لیکن ایک عام نشانیوں میں سے ہے کہ ایسی چیزیں سماج کے اندر عام ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آپ نے بیان فرمایا کہ ان ناسا من امتی یشربون الخمر یسمونہا بغیر اسمہا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے قیامت کے قریب میں کہ جو شراب تو پئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے، اس کا کچھ اور نام رکھ کر کے شراب ہی پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر کے پئیں گے، اس کا نام بدل کر کے۔ اور معاشرے کے اندر آپ دیکھیے شراب کی وہ تاثیر
اور نشہ کی وہ کیفیت، اصل شریعت کے اندر شراب نہیں، شراب تو ہر پی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اصل شریعت کے اندر نشہ ہے، مخدرات ہے۔ اب جس بھی چیز سے یہ علت ہو جس کے اندر، تو وہ حرام ہے۔ لیکن عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ سماج کے اندر ایسی بھی بہت سی چیزیں عام ہوئی ہیں، تمباکو بھی اسی قبیل سے ہے، سگریٹ نوشی بھی اسی قبیل سے ہے، ایسے ہی دیگر چیزیں آگے بڑھتے جائیں تو مخدرات کی جتنی شکلیں ہیں سب کی سب اسی قبیل سے ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کو آپ بدل دیں یا شریعت میں کہیں نہیں یہ تو مکروہ ہے۔ مکروہ کا کوئی قاعدہ اور اصول ایسی چیزوں پر فٹ نہیں ہوتا ہے، شریعت نے اس کو حرام کہا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا بہت بڑا حصہ یا زیادہ مقدار جس چیز کی نشہ پیدا کرتی ہو تو اس کی معمولی چیز بھی حرام ہے۔ یہ اصول دیا، قاعدہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں تک کہ دکتور محمد الخطیب، انہوں نے ایک کتاب لکھی الحرکات الباطنیہ فی الاسلام، اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دنیا میں ایسے قبائل بھی ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں نصیری فرقہ، علوی فرقہ جو شیعوں کے فرقے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا۔ کہتے ہیں یہ ایک شراب کی قسم ہے جس کو عبد النور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے یہاں عبد النور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس شراب کو متبرک سمجھ کر کے، تبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں اس شراب کو، اور یہ نشہ کی شراب ہے۔ یہ کہتے ہیں نصیریوں کے ہاں، علویوں کے ہاں یہ چیز عام ہے، بلکہ انہوں نے ایک دعا نقل کیا ہے نصیریوں کا، جو اپنا بنایا ہوا دعا ہے ان کا، اس میں اللہ کا نام لیتے، اللہ کی تعریف کرتے اور پھر اس کے بعد اس شراب کو پیتے ہیں۔ میں نے وہ دعا کوڈ نہیں کیا، وہ ایک لمبی دعا ہے جس کو ایک پڑھتے ہیں۔ اس حد تک دنیا کے اندر شراب نوشی عام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم ترین نشانی ہے کہ شراب نوشی سماج اور معاشرہ کے اندر عام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الایمان، ایک مومن جب شراب پیتا ہے تو اس سے ایمان چھن جاتا ہے، ایمان نکل کر کے اس کے سر کے اوپر چھلا کے مانند، چھتری کے مانند ہو جاتا ہے، اور جب شراب کو ترک کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی قبیح چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ابتدا میں شراب کے، چونکہ عرب کا معاشرہ ہی ایسے تھا، وہاں ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، اور مدینہ میں آپ گئے تب جا کر کے جو ہے بعد میں شراب حرام ہوئی، تو اس زمانے کے لوگ بھی شراب کے بڑے عادی تھے۔ کھجور کا شراب، انگور کا شراب، جو کا شراب، یہ ان کے یہاں عام تھا، عام سی بات تھی پینے پلانے اور مہمان نوازی میں۔ لیکن جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام نے یکلخت اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا صحابہ کرام نے فوراً۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان شراب جو شریعت نے حرام کیا اس حرمت کو سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے شراب کی خطرناکی اور شراب کی قباحت کے بارے میں امام جو ہے عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن النسائی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ صحیح درجے کا ہے، یہ واقعہ صحیح درجے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ کان رجل، جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث، شراب سے بچو یہ سارے گناہوں کی ماں ہے، شراب یہ ساری برائیوں کی ماں ہے، اور اس کی مثال دیا ہے۔ بیان فرمایا کہ انہ کان رجل ممن خلا قبلکم، تم میں سے یعنی تمہارے پہلے کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، بنو اسرائیل میں سے، وہ آدمی بڑا عبادت گزار تھا، اس کو ایک عورت نے اپنے فندے میں پھانسنا چاہا، وہ عبادت گزار آدمی اس کے فندے میں نہیں آیا۔ اس عورت نے ایک ترکیب سوچا، اس عورت نے ترکیب یہ سوچا کہ ایک دن اس کی کٹیا میں اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے ان سے کہو کہ فلاں عورت کا ایک معاملہ ہے اس کے گھر میں، اس پر آپ کی گواہی چاہیے، اس لیے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کی اس زمانے میں گواہیوں کی بڑی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی، آپ کی گواہی مطلوب ہے، تو آپ چل کے وہاں پر ایک گواہی دے دیں، مطلب شہادت کے طور پر آپ شریک ہو دیں۔ تو وہ شخص آیا اور لونڈی نے ان کو بتایا گیا تھا کہ جیسے جیسے وہ داخل ہوتے جائیں دروازہ بند کرتے جانا۔ اب جب وہ اندر پہنچ گئے تو اس عورت نے کہا دیکھو ہم نے شہادت کے لیے آپ کو نہیں بلایا ہے،
ہم نے بدکاری کے لیے بلایا ہے، اور ہم آپ کے سامنے 3 آپشن رکھتے ہیں، 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یا تو یہ شراب پیجئے، اور یا تو یہ چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو قتل کر دیجئے، اور یا تو آپ میرے ساتھ بدکاری کریے۔ یہ 3 چیزوں میں سے آپ جس کو سمجھے اس کو اختیار کر لیں۔ اس شخص نے جو ہے احول البلیین جس کو کہا جاتا ہے فقہ کے اندر، کہ جب کئی مصیبتیں جمع ہو جائیں، کوئی راستہ نہ رہے تو جو کمتر درجے کا ہے اس کو اپنا لیا جائے۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس میں دیکھا تینوں چیزوں میں کہ بدکاری کرنا اس نے بڑا گناہ سمجھا، بچے کا قتل کرنا یہ بھی ایک بڑا گناہ سمجھا، اور شراب کو ان تینوں میں سے اس نے معمولی سمجھا کہ شراب اگر میں پی لیتا ہوں تو جو ہے شراب کے پینے کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ اس شخص نے جب شراب پیا تو شراب پینے کے بعد جو نتیجہ ظاہر ہوا وہ نتیجہ یہ تھا کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ کیسے؟ اس آدمی نے شراب پیا تو شراب پینے کے بعد جب نشے میں آیا تو اس نے بدکاری بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ شراب کیا ہے، یہ ساری برائیوں کی ماں ہے۔ یہ روایت کو صحیح قرار دیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب یہ بڑی ہی اہم ترین چیز شریعت کے اندر، شریعت نے اس کو بڑے ہی حکمت کی بنا پر اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس کو آج آپ دیکھو معاشرہ کے اندر ایک آدمی شراب پیتا، کتنے ایسے اخبارات کے اندر آپ واقعہ دیکھو گے۔ ایک شخص کا میں نے حال میں ایک واقعہ دیکھا، ایک آدمی شراب کا عادی تھا، اس نے شراب کیا اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے حملہ آور ہوا، اپنی ماں کے، کیونکہ ذہنی توازن انسان کھو دیتا ہے، حرام اور حلال اور جائز ناجائز کی کوئی تمیز آدمی کے اندر باقی نہیں رہ جاتی شراب پینے کے بعد۔ تو یہ شریعت نے اس چیز کو حرام کیا بڑی حکمت کے ساتھ میں۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گانے بجانے کے آلات اور ایسی چیزیں معاشرہ کے اندر عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کے آلات۔ اور آپ دیکھو آج شاید ہی کوئی آدمی ہو جو اس سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے، یا شاید اپنے آپ کو اس سے روک پاتا ہو۔ یہ بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے، اخلاقیات کا جنازہ۔ اور افسوس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک حاجی نمازی تک کا معاملہ ایک مسلمان کا کہ اپنے گھر کے اندر ٹی وی رکھے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیے رقص و سرود کا ایک سامان اور شیطان کا ایک ڈبہ، جس کے ذریعہ سے وہ کیا کرتا ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، محارم رشتے ہیں، آہستہ آہستہ جو محارم رشتوں کی حد بندیاں ہیں اور شریعت جو ایک دوسرے کے اندر وقار اور حیثیت قائم رکھنا چاہتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے۔ کیا آپ پیپر میں نہیں پڑھتے کہ ایک شخص بھائی تھا، اس نے اپنی بہن سے بدکاری کر لیا؟ کیا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے کہ جنازہ اخلاق کا یہی سے نکلتا ہے، اور پھر انسان آگے جرات مندیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو شریعت نے گانے بجانے اور رقص و سرود کے ایسی چیزوں کو، ایسے آلات کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بانسری بجا رہا ہے۔ دنیا نے ترقی تو نہیں کیا تھا اس زمانے میں، لوگ بانسری بجاتے تھے، تو دیکھا ایک چرواہا بانسری بجا رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کان میں انگلیاں ڈال لی اور بعد میں بتایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلف کے یہاں اس کا اہتمام اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ قیامت کی ایسی نشانیوں میں سے ہے جو سماج اور معاشرہ کے اندر عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے سیکون فی آخر الزمان، آخری دور میں اس دنیا میں خسف، لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، لوگ عذاب اور پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کیلا، صحابہ نے پوچھا وہ متی ذالک یا رسول اللہ کے نبی یہ چیزیں کب ہوں گی کہ لوگ دھسا دیے جائیں زمین کے اندر، لوگوں پر پتھروں کی بارش ہو؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو ہے اذا ظہرت المعازف والقینات، معازف کہتے ہیں گانا بجانا کے آلات، اور قینات کی تشریح علماء نے گانے والیوں سے کی، ایکٹرز، ہیرو ہیروئن سے۔ تو ایسے لوگ جب ظاہر ہو جائیں گے معاشرہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب جو ہے لوگوں کے اوپر طاری ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث یہ روایت صحیح ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا یجعل منہم القردہ والخنازیر،
اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، انہیں سور اور بندر بنا دے گا، انہیں سور اور بندر بنا دے گا۔ یہ قرب قیامت ایسی نشانیاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی اور برحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں سماج کے اندر اگر دیدے عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بہت سی ظاہر ہو گئی ہیں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور بہت سی ایسی بھی ہیں جو آئندہ ظاہر ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے اور یہ سچی پیشین گوئی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا قطع الارحام، رشتے داریاں منقطع ہو جائیں گی، رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ سماج کے اندر جو رشتے ہیں، رشتوں کا بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ رشتوں کو جوڑنا، اس کو قریب کرنا، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ اور ثمرہ ہے سماج کے اندر، اور شریعت اس کے ذریعہ سے سماج کو باندھنا چاہتی ہے، جوڑنا چاہتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک باپ کا بیٹے کے ساتھ گہرا تعلق ہو، ایک بیٹی کا ماں کے ساتھ گہرا رشتہ ہو، ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ گہرا رشتہ ہو، ایک پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ رشتہ ہو، ایک قریب کا پھوفی ذات بھائی ہے، پھوفا ہے، پھوفی ہے، خالہ ہے، جو ماموں ہے، یہ رشتے سسرالی رشتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو رشتے ہیں، یہ رشتوں کا وقار اور ان کی حیثیت کو باقی رکھنا چاہیے۔ آپ زمانے جاہلیت کے اندر بھی دیکھیں گے، اسلام آنے سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت میں بھی رشتوں کا بڑا احترام ہوتا تھا، رشتوں کی بڑا وقار باقی رہتا تھا۔ آج آپ دیکھیے رشتوں کی وہ گہرائی ہمارے سماج کے اندر نہیں رہ گئی۔ خود ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر آپ دیکھو گے رشتوں کی گہرائی یعنی اتنا پھسپھسا ہو گیا ہے کہ اگر بیٹا طیش میں آ گیا کسی بات پر باپ کے تو قتل بھی کر دیتا ہے بیٹا، جبکہ اس کے ہاتھ کانپ جانے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو کیسے اس کے اوپر قتل کی کوشش کرے یا سوچے، لیکن رشتوں کے کمزور ہونے کے نتیجے میں ایسی چیزیں سماج کے اندر آئی جاتی ہیں۔ بیٹا باپ کا کوئی وقار، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی اطاعت و فرما برداری سب دل سے اٹھ گئی ہے۔ ایسے ہی دیگر رشتے آپ دیکھیں گے، ایک دور تھا، اور اسی ہندوستان میں آپ اپنی تاریخ دیکھیں گے کہ آج سے 20 سال 40 سال پہلے بھائیوں کے اندر یگانگت، محبت، تعلق، کبھی بھی دولت کی بنا پر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھائی نے کسی بھائی کو قتل کر دیا ہو، صرف دولت کے لیے کسی، یہاں تک کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے ہر دکھ درد میں کھڑا ہوتا اور اپنی دولت کو اس کی دولت سمجھتا اور وہ اس کی دولت کو اپنی دولت سمجھتا۔ یہ جو ہے بھائی اور آپسی اخوت و محبت کی بھائی جائے، یہاں تک کہ لوگ عام لوگوں کو اپنی جو ہے بہن بیٹیوں کی طرح لوگ سمجھتے تھے، ان کے ساتھ ایسی ہمدردی اور محبت ہوتی کہ ہر معاملے پر، ہر نازک موڑ پر کھڑے ہوتے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے سماج کے اندر سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان بین ید الساعہ قطع الارحام، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ رشتے ٹوٹنے لگیں گے، رشتے کثرت سے ٹوٹنے لگیں گے، صلہ رحمی کا کوئی مقام نہیں رہ جائے گا سماج کے اندر۔ آپ نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر، الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ جو ہے یہ اللہ کے عرش سے، رحم یہ اللہ کے عرش سے معلق ہو جائے گی، کوئی شے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اس طرح سے، اور کہے گا من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جس نے اس رشتے کو جوڑا تو اسے جوڑ، اور جس نے قطع کر دیا آج کے دن تو بھی اسے قطع کر دے، توڑ دے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رحم کا معاملہ نہ کر۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا يدخل الجنہ قاطع رحم، ایسا آدمی جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ نے بیان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو قائم کرے، رشتہ داریوں کو یہ نہیں کہ ایک رشتہ دار روٹھ گیا
وہ آدمی ناراض ہو گیا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ آج معاملہ یہی ہے معاشرے کا، سماج کا، بھائیوں کے درمیان معاملہ یہی ہے کہ اگر اس نے کسی موقع پر دعوت نہیں دی تو میں بھی نہیں دعوت دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رشتوں کے جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے، رشتوں کے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بلایا تو میں بھی بلاؤں گا، اس نے گفٹ بھیجا تو میں بھی گفٹ بھیجوں گا۔ مطلب اس کا یہ ہے رشتوں کے جوڑنے کا کہ وہ مجھ سے کٹ گیا تو میں اس کو جوڑوں گا، اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تب بھی میں اس کو قریب کروں گا، اس کو جوڑوں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو آدمی اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہے، اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آدمی کیا ہے، اپنے رشتوں کو جوڑے، اپنی عمر میں درازی چاہتا ہے، درازی عمر کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں اور روزی میں بڑھوتری کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے یہ فارمولہ اور ضابطہ بتایا کہ رشتوں کو جوڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں، تمہاری روزیوں میں برکت نصیب فرمائے گا۔ تو یہ کچھ ایسی علامتیں تھیں جو کتاب و سنت کے صحیح نصوص کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ قرب قیامت ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ہے جس کو ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، اور اگر اس کا تعلق کسی ہلاکت خیز برائی سے ہے، معصیت سے ہے، گناہ سے ہے، اخلاقی زوال سے ہے، تو اس آدمی کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اتنا ہی آزمائے جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کو درست بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔